ویلکم بیک ویورز. اس وقت ہم جناح کالونی کے بازار میں کھڑے ہیں. یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک صوفی صاحب ہیں, ہم ان سے ملتے ہیں. وہ بھی عید میلاد نبی کے سلسلے میں اس بازار کی رونق سے مستفید ہونے آئے ہوئے ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر یہ لوگ اتنی محبت, اتنی عقیدت اپنے آقا سے کیوں کرتے ہیں. السلام علیکم. صوفی صاحب آپ کا نام؟ سائیں عثمان چشتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی سائیں صاحب, آپ ہمیں بتائیں کہ آج کون سی خاص بات ہے کہ ہم جدھر جاتے ہیں ہر طرف چراغاں ہیں, لوگوں نے گھروں میں چراغاں کیا ہوا ہے, گلیاں ہیں تو گلیاں سجی ہوئی ہیں, بازار ہیں تو بازار سجے ہوئے ہیں, ہر طرف چراغاں, ہر طرف سجاوٹ, ہر طرف ڈیکوریشن. کیا بات ہے, اگر اس کے پیچھے بات کیا بتاتے ہیں ہمیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آج جو ہے میلاد کا دن ہے. سب سے پہلے تو میلاد جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے محبوب کا منایا, کیونکہ اس کا میلاد تو پہلے عرش کے اوپر ہوا, پھر اس کا میلاد ہم فرش کے اوپر ملا رہے ہیں. کیونکہ ہمارے آقا علیہ السلام, اب لوگ کہتے ہیں کہ وہ یہاں موجود نہیں, لیکن ہم کہتے ہیں کہ وہ یہاں ہے. وہ یہاں ہے تو یہ سب کچھ ہے نا. یہ دیکھنا کتنی رونق ہے, ہر طرف سجے ہیں, اتنی خوشی. عید والے دن آج یہ ہماری اصل عید ہے جو آج ہیں, جو ہم محسوس کر رہے ہیں. ساری دنیا دیکھ جگمگا رہی ہے, عید آقا کے گا رہی ہیں, ہر طرف رونق ہی رونق ہے. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم آقا کے اوپر درود و سلام پڑھیں, اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں, اپنے گھروں, اپنی محلے اور گلیوں کو جو ہے اچھی طرح سے جائیں, اور آقا علیہ السلام کے اوپر درود و سلام پڑھیں, زیادہ تو زیادہ ذکر اذکار. اچھا صحیح صاحب, مجھے ایک اور بات ہے جو میں آپ سے پوچھ کر لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں, اور اگر آپ کے علاوہ میں دوسرے لوگوں سے بھی وہ سوال پوچھوں گا کہ ایک میں دوسرے بازاروں میں گیا ہوا تھا, تو وہاں پہ میں نے ایک دیکھا دلکش مناظر تھا. وہاں پہ جو ہے نا لوگوں نے کھلونے لگائے ہوئے ہیں, رنگ بچھائے ہوئے ہیں. اگر اس کے پیچھے کیا ماجرا ہے اور اس کے بارے میں آپ کیا ہمیں تفصیلات بتائیں گے؟ دیکھیں جی, یہ جو بچے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان کا بھی دل لگنا چاہیے نا. یہ دیکھتے ہیں گلی محلے پہلے ہمارے کس طرح تھے, لیکن آج جو ہے آج کیسے ہیں. یہ آج خاص دن ہے نا, آج نبی علیہ السلام, آقا علیہ السلام کی, ان کا جو ہے ولادت کا دن ہے. وہ بھی رنگ برنگی کپڑے پہنے ہیں, وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بازار آج پہلے تو ایسے نہیں تھے لیکن آج ایسے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں. السلام علیکم. ناظرین, ہمارے ساتھ ایک بزرگ شخص کھڑے ہیں, ہم ان سے بھی کچھ جاننا چاہیں گے. یہی سوال جو میں نے عثمان صاحب سے کیا, میں تھوڑا سا زیادہ اس کو کلیریفائی کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو بچوں کے جو کھلونے ہوتے ہیں ان کو سجایا جاتا ہے اور مختلف رنگ بچھائے ہوتے ہیں, آخر اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے اور کیوں یہ کیا جاتا ہے؟ جی, یہ بھی بچوں کا خوشی کا اظہار ہے, اپنی طرف سے وہ خوشی منا رہے ہیں, جیسے ہم بڑے منا رہے ہیں, بھی بلانا ہے. اس لیے بچے وہاں بیٹھ کر خوش ہوتے ہیں. جناب آپ کا نام؟ محمد یاسین صاحب. ایسا ہے کہ دیکھیں میں تو کچھ ایسے لے رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا دن ہے, آج ان کی ولادت ہوئی, اس دنیا میں ان کا ظہور ہوا. تھے تو وہ ہمیشہ سے ہی, ازل سے ہی اس دنیا میں تھے, انہی کے تفیض سے دنیا بنی, انہی کے لیے ساری دنیا دنیا کا نظام چل رہا تھا. لیکن آج کے دن ان کا ظہور ہوا اس دنیا میں, اور ظہور ہوا تو تمام بچوں کی طرح ظاہر ہے ایک نومولود بچے تھے, اور بچپن میں جو ان کی جو ادائیں تھی, بچپن میں بچوں کو کھلونوں سے لگاؤ ہوتا ہے. کیا یہ ایسی وجہ نہیں ہے کہ ہم اپنے نبی کو خوش کرنے کے لیے, کیونکہ ان کی خوشی میں ہی ہماری خوشی ہے, وہ خوش ہو جائیں گے تو ہماری عاقبت سمجھ جائے گی. تو کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کی خوشی کے لیے, کہ ان کے بچپن میں وہ کھلونوں سے کھیلا کرتے تھے, تو اس لیے یہ بھی ہے نا, اس دن تشریف لائے تھے, ان کی خوشی میں جتنی خوشی منائی ہے اتنی کم ہے. جی ناظرین, اس طرف آئیے, کچھ کے دیوانے دیکھیں, آتش بازی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جی ناظرین, ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے آتش بازی کا مظاہرہ دیکھا. یہاں پہ بہت خوبصورت منظر پیش ہو رہا تھا, تو وہ منظر پیش
عشق کرنے والے جو عاشق تھے اس دیوانے سے میں آپ کو ملاتا ہوں. جی عرفان صاحب, آپ نے یہ جو آتش بازی کا مظاہرہ کیا, آپ بتائیں کہ جی آپ کو کیسا محسوس ہوا, اگر آپ کیوں کرتے ہیں یہ سب؟ خوشی محسوس, ایک جذبہ ہے خوشی کے لیے. یعنی کہ دیکھیں نا جی, ایک ایسا عشق ہے کہ کتنا بے لوث عشق ہے, کسی چیز کی پرواہ نہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عشق ہے, اس سے عشق کہتے ہیں کہ اس عشق میں انسان جو ہے کسی قسم کی پرواہ نہیں کر رہا, کسی دنیا کی پرواہ نہیں, دنیا والوں کی کوئی پرواہ نہیں. ہمارا کھلے عام چلا رہے ہیں, کسی کو ووٹنگ پہنچانا نہیں ہے, کسی کو تنگ کرنا, چیز کرنا, وہ مقصد نہیں ہے ہمارا. بالکل سرکار کا ملا ویسے آپ دیکھتے ہیں فرقہ پرستی میں شیعہ لوگ ہیں, وہ بھی اپنا کرتے ہیں, بیچتے ہیں یا وہ غلط کرتے ہیں. اگر کوئی ہمیں کہتے کہ یہ ہم غلط کرتے ہیں, سال بعد اس کے اندر اگر روپے ہم لگا دیتے ہیں فرقہ پرستی ہے. آپ دیکھیں دن بہ دن یہ پروگرام انکریز ہو رہا ہے, لوگوں میں شعور پیدا ہو رہا ہے, کم نہیں ہو رہا. اگر غلط کام ہو تو وہ کم ہو جائے. بالکل ناظرین, یہ والا غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بہت اچھا کام ہے. مطلب اپنے نبی کی آمد کا جشن کر, اس نبی کی آمد جس نبی نے اس دنیا کو روشنی دی, اور اس نبی کے لیے ہم اگر روشنیاں کرتے ہیں تو یہ تو ہمارے لیے خوشی کی بات ہے, ہمیں فخر ہونا چاہیے. ناظرین, نعرہ تکبیر, اسی طرح سے جلوس جو ہے جاتے رہیں گے. آج سارا دن نہ صرف پاکستان میں بلکہ ساری دنیا میں جہاں جہاں پہ بھی مسلمان بستے ہیں, انہوں نے اپنے آقا کی آمد کے جشن میں جلوس نکالے, اپنے آقا کے نعرے لگائے. نعرے لگا رہے تھے تو اپنے آقا کی آمد کا جشن منا رہے تھے. آئے ناظرین, ہم آپ کو اور جی ہم آپ کو اس بازار کے علاوہ اس کی گلیاں بھی دکھاتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس بستی میں بسنے والے مسلمان کتنے سچے عاشق ہیں. مسلمان اپنے نبی سے سچا عشق کرتے ہیں, وہ نبی کی اداؤں پہ اپنی جانیں وار دیتے ہیں. ہم ناظرین, ہمارے ساتھ کچھ بچے ہیں, ہم بچوں سے بھی باتیں کرتے ہیں. السلام علیکم بیٹا, کیا حال ہے بیٹا؟ آپ کا نام؟ زبید صاحب, آپ بتاؤ کہ آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے؟ خوشی ہو رہی ہے. کیوں خوشی ہوتی ہے آپ کو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں, ان کی وجہ سے بچوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے بچوں کو شفقت کا جو سبق دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں ایک واقعہ بتاتا چلوں. ایک دفعہ ایک یہودی ایک صحابی تھے غالباً, جی عثمان آپ کو رکھے کہتے ہیں میری مولانا صاحب, ایک صحابی تھے جو غالباً ہم بتا رہے تھے کہ میں اپنے بچے سے ملا تو ان سے جو ہے نا وہ آپ کچھ مظاہر کریں گے جی. تو میں آپ کو وہ واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک صحابی نے اپنے بچے کے بارے میں بتایا کہ میں بچوں سے ملا تو مجھے مطلب کوئی کسی قسم کی میں نے انہیں پیار نہیں کیا, میں نے کبھی بھی اپنے بچوں کو پیار نہیں کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو, اپنے جو بچوں پر رحم نہیں کرتا, جو بچوں سے شفقت سے پیش نہیں آتا, بڑوں کے ساتھ ادب سے پیش نہیں آتا, وہ مسلمان نہیں ہے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو ہمارے نبی نے تو بچوں کو خوشیاں بانٹی ہیں, بچوں کو حقوق دی ہیں, بڑوں کو حقوق دی ہیں, تو کیوں نہ بچے بھی خوش ہوں. کیوں بیٹا آپ سب خوش ہیں نا؟ جی سارے بچے خوش ہیں. ویورز, ہمارے ساتھ ہمارے ایک دوست, السلام علیکم, قاسم صاحب ہوش نہ ہے, کیا حال ہے قاسم صاحب؟ ادھر دیکھیں قاسم صاحب, کچھ نہیں ہو, کوئی بات نہیں قاسم, ٹھیک ہے.
नाज़रीन आए हमारे साथ, हम इस बाजार की रौनकों से, इस बाजार की चहल पहल से आपको लुत्फ अंदोज करते हैं। नाज़रीन अब आपको आवाज़ें आना शुरू हो गई होंगी, नाते हर तरफ नाते चल रही हैं, लोगों का जोशो देखने वाला है। लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तराने लगाए हुए हैं, सोना आया ते सज गए ने गलियां बाजार, हलीमा मैं तेरियां बकरियां ये भी व्यूअर्स आप देखें कि इस गली के लोगों ने इस गली को किस खूबसूरती के साथ मेंशन किया है। मैं आपको इनकी इंतजामिया से मिलवाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास इस गली के एक साहब बैठे हुए थे जी। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? अदनान जी। अदनान साहब, आपने अपनी गली को बहुत खूबसूरती के साथ मेंशन किया हुआ है, आप हमें अदनान साहब आपकी जो बात है वो सुनी जाएगी। आप अपने ख्यालात का इज़हार करें कि आपने इतनी खूबसूरती के साथ आखिर क्यों? माशाअल्लाह बड़ी हमारी आज हमारी ईद है, ठीक है। दोनों ईदों से बड़ी ईद हमारे आका की आमद हुई नेक्स्ट, ठीक है। ये हमारे साथ भाई नाज़रीन एक और। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? उमर फारूक। उमर फारूक साहब से आप बात करते हैं। उमर फारूक साहब, आप बताएं, आपने इस गली को बहुत अच्छे अंदाज से सजाया, क्यों सजाया आपने? हम अपनी ईद मनाते हैं, अल्लाह का शुक्र है। हम मोहम्मद के मानने वाले हैं, मोहम्मद के गुलाम हैं, इसलिए हम अपने मोहम्मद की मुलाकात पर अपना जश्न करते हैं, यानी कि उस नबी की खुशी करते हैं जिस नबी ने हमें अंधेरों से निकाला, जिस नबी ने हमें हमारे हकूक दिए, उस नबी ने जिसकी वजह से हम बख्शे जाएंगे। उस नबी से इश्क नहीं होगा तो हमारी आखिरत भी नहीं समझ सकती। तो नाज़रीन आप देखें कि हमारे मुसलमान जो हैं वो सच्चा इश्क रखते हैं, वो तो अपने नबी पर मर मिटने के लिए तैयार हैं ना? क्यों? सारे बताएं, आप अपने नबी से कितना इश्क करते हैं? आप अपने नबी के लिए जान दे सकते हैं? हर दीवाना जी, यहाँ पे तबरक भी बांटे जा रही हैं। नाज़रीन हर दीवाना अपनी अपनी अकीदत के मुताबिक तबरकात बांटता है। आप हमारे साथ चलें। ये दीवाने कहते हैं कि हमने अपनी गली को सजाया है, हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम अपने आका से मोहब्बत करते हैं, हमें अपने आका से सच्चा इश्क है, और इसी इश्क की वजह से हमने अपनी गली को भी सजाया है, अपने घर को भी सजाया है, अपने बाजार को भी सजाया है कि हम अपने नबी से सच्चा इश्क करते हैं। नाज़रीन देखें, इस गली के लोगों ने कितनी अकीदत के साथ साइडों में भी लगाए हुए हैं, फूल पत्तियां लगाई हुई हैं, और दरमियान में भी लगाए हुए हैं, बल्ब लगाए हुए हैं, कुमकुमे लगाए हुए हैं। बहुत अच्छा इंतज़ाम है। नाज़रीन ये हमारे आका की एक शफ़क़त है, ये हमारे आका जिन्होंने हमें दुनिया में रहने का तरीका दिया, जिन्होंने वो आका जिन्होंने हमें दुनिया में रहने का सही अंदाज बताया, जिन्होंने हमें जहालतों से निकाला, उस आका से मोहब्बत, उस आका से अकीदत का इज़हार है। नाज़रीन ये रौनकें, ये मनाज़र हर तरफ आपको नजर आएंगे और मैं आपको दिखाता रहूँगा। हम आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद और किसी नए बाजार में नई रौनकों के साथ।